Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. إن الحمد لله ذي الفضل والنعم لا يستحق كمال الحمد أحد إلا هو إذ لا ند له ولا نذيره علت صفاته وحسنت أسماؤه فعظم شكره على حمده شكرا لا يعلوه شكر وحمدا لا يعلوه حمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ احکم الحاکمین کے فضل و کرم سے آج 12 شعبان اور اپریل کی 6 تاریخ کو نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد ہم کتب عقائد میں سے ایک مختصر اور اہم ترین رسالہ اصل السنہ و اعتقاد الدین جو امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے، جو جرح اور تعدیل کے کبار ائمہ دین میں سے تھے، اور انہوں نے اپنے اس رسالے میں اپنے والد محترم ابو حاتم رازی اور شیخ محترم ابو زرع رازی رحمہم اللہ سے اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا، اور جس کے اوپر انہوں نے کبار علماء محدثین کو دنیا کے مختلف خطوں میں پایا، مصر، حجاز، عراق، شام، یمن، بغداد وغیرہ، ان تمام ائمہ کا جو اعتقاد تھا اس کا خلاصہ انہوں نے اپنی اس مختصر سی کتاب اور رسالے میں بیان کیا ہے۔ تو یہ رسالہ جو امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے، امام ہبۃ اللہ الطبری اللالکائی کی کتاب شرح و اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اسی طرح اس کا الگ مخطوط بھی دنیا کے مختلف کتب خانوں میں موجود ہے، اور کئی ایک ہمارے ائمہ اسلاف اور محدثین نے اس رسالے کے مندرجات اپنی کتب عقائد میں بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام صابونی رحمہ اللہ کی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث کے اندر، امام ابو اسماعیل الہروی کی کتاب ذم الکلام و اہلہ میں، اور ابن قدامہ المقدسی کی کتاب اثبات العلو میں، علامہ ذہبی نے اپنی کتب میں سے سیر و اعلام نبلاء کی 13ویں جلد میں، اور اسی طرح اپنی دوسری کتاب العرش میں، اور تیسری کتاب العلو للعلی الغفار میں اس کا ذکر کیا ہے، اور امام مقدسی نے اپنی کتاب مختصر الحجہ علی تارک المحجہ میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔
اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان و تلبیس الجہمیہ اور مجموع الفتاوی درع و تعارض العقل والنقل، اور امام ابن القیم نے الصواعق المرسلہ اور اجتماع الجیوش الاسلامیہ اور تہذیب السنن میں، اور امام ابن ناصر الدین الدمشقی نے جو صحیح بخاری کی آخری حدیث پر کتاب لکھی ہے التنقی فی حدیث التسبیح، اس کے اندر بھی اس رسالے کے کئی ایک اعتقادات نقل کیے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسالہ محدثین کے ہاں بڑی اہمیت کا عامل تھا، اور اس کو محدثین کے عقائد کا، اہل الحدیث کے عقائد کا مصدر تسلیم کیا گیا ہے۔ تو علم عقیدہ پڑھنے سے پہلے کچھ باتوں کو اچھی طرح سمجھ لینا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جس قدر بھی علوم دنیا میں پائے جاتے ہیں تو ان علوم کی آپس میں ایک دوسرے پر کئی جہتوں سے فضیلت ہوتی ہے، اور جس ہستی کے ساتھ اس علم کی نسبت ہوتی ہے تو اس ہستی کے اعتبار سے اس کا شرف بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے خالق کے متعلقہ جو بھی علم ہوگا وہ ہر اس علم سے افضل ہوگا جو علم مخلوق کے متعلقہ ہوگا، اور ہر وہ علم جو اللہ رب العالمین کی ہستی کی طرف سے آیا ہوگا، جو اللہ کی طرف سے صادر ہوگا، وہ ان تمام علوم سے اعلیٰ اور افضل ہوگا جو مخلوقات کی طرف سے صادر ہوا، اس لیے کہ اللہ کا علم حق ہے، اس میں باطل کا ادنا سا بھی شبہ اور گمان نہیں ہے، اور جو مخلوق کا علم ہے اس میں حق بھی ہوتا ہے اور باطل بھی ہوتا ہے، اور مخلوق کے علم میں جو چیز حق پر مبنی ہوگی وہ اللہ رب العالمین کے علم سے ایک نعمت اور اللہ کا تحفہ ہوگی، کیونکہ وہ علم جو مخلوق کے پاس ہے، جس کو نعمت اور خدائی عطیہ کہا جا سکتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی سے اس کی پہچان ہوئی ہوگی، یا اللہ نے جو مخلوق کو فہم و فراست، عقل و دانش اور خرد عطا کیا ہوگا، اس کی وجہ سے ہوگی۔ تو ہر دو صورتوں میں حق اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہے، اور حق کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، باطل کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء، اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں پر حقوق، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ بندوں کو کیا ثواب ملے گا، اور اس کی عبادت کا انکار کر کے کیا عقاب اور سزا ملے گی، جزا اور سزا کے یہ غیبی امور، اور پھر دنیا کے علم اور اس کی تدبیریں، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا خالق کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نقل بھی اتاری ہے، یعنی وحی کے ذریعے بھی علم دی ہے، اور عقل بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو جو صحیح عقل ہے اس کا صحیح نقل کے ساتھ تعارض نہیں ہوتا، یہ بات بھی بڑی پلے سے باندھ لیں۔ صحیح نقل اور صحیح عقل، ان دو میں تضاد نہیں ہوتا، اگرچہ بعض اوقات ظاہری طور پر سمجھنے والے کو تضاد لگتا ہے، حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس دونوں چیزوں میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں رکھا گیا۔
اور اگر ظاہراً کہیں تضاد نظر آئے تو نقل کو عقل پر مقدم کیا جاتا ہے، کیونکہ عقل بندے کی جو ہے اس میں نقص ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی نقل میں نقص نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ یہاں بھی اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی گمراہ ہوئے ہیں، وہ اپنی عقل کو نقل کے اوپر حاکم بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی مفصل کتاب لکھی ہے، درء تعارض العقل والنقل۔ جو عقل اور نقل میں تعارض پیدا کرنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے ان کا رد کیا اس کتاب میں اور سمجھایا ہے کہ صحیح نقل اور صحیح عقل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ اگر کسی وقت آدمی کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی عقل ناقص ہے، اس کو مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کبھی بھی کسی دور میں بھی اپنی عقل کو شریعت کی نقول کے اوپر حاکم مت بنائیں۔ گمراہ لوگ جس قدر بھی ہوئے ہیں ان کے اعتقادات میں اور ان کے افکار میں اور نظریات میں خرابیوں کا ایک مین سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کو شریعت کی نقول کے اوپر ترجیح دی ہے۔ جو چیز ان کی عقل میں آ گئی اس کو مان لیا، جو چیز ان کی عقل میں نہیں آئی اس کو خلاف عقل کہہ کر رد کر دیا۔ تو اس لیے میں نے یہ ابتدائی طور پر آج آپ کو ایک مقدمہ اور تمہید کے طور پر اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ علم اتارا ہے، تو اس لیے اللہ کی نسبت سے یہ علم اعتقاد کا، ایمانیات کا، اللہ کے اسماء و صفات کا، اللہ کے حقوق و اختیارات کا اور اس کی عبادات کا علم سب سے اشرف اور افضل علم ہے۔ تو جس قدر چونکہ اس کی نسبت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، تو جب یہ اعتقادات اور ایمانیات کا علم سب سے افضل علم ہے تو اس علم کے حصول کے لیے بھی ہمیں سب سے زیادہ تگ و دو کرنی چاہیے، کیونکہ فروعات فقہیہ کا علم اس کے مقابلے میں اتنا افضل نہیں ہے جتنا یہ علم افضل ہے، کیونکہ ایمانیات اور اعتقادیات پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ فقہی احکام اور مسائل میں کمزوریاں وہ قابل برداشت ہیں، عقیدے میں کمزوری قابل برداشت نہیں ہوتی۔ عقیدے کے اندر نقص ہوگا، نجات نہیں ہوگی۔ توحید کی جگہ شرک نے جگہ پکڑ لی، ایمان کی جگہ کفر نے جگہ لے لی اور اسی کے اوپر انسان کی موت واقع ہو گئی تو انسان کی کبھی بھی نجات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے اشرف علم ایمان اور عقیدے کا علم ہے۔ اس کی اہمیت تمام دیگر علوم سے زیادہ سمجھنی چاہیے اور زیادہ حقیقتاً ہے بھی۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور پہلے انبیاء رسول کو بھی شرائع اور احکام دیے، اور عبادات کے احکام بھی دیے، تو تمام انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کا دین ایک ہے اور شرائع اور احکام بدلتے رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے اسماء اور اس کی توحید کا علم یہ ثابت ہے، اور اس علم کے اندر کسی بھی نبی کے دور میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوا، اور نہ ہی ان ایمانیات کے اندر کوئی نسخ جو ہے وہ اس کا دخل ہے۔ یاد رکھو، شریعت کا جو عنوان اور مضمون ہے اس کی دو قسمیں ہیں، دو۔ نمبر ایک اخبار، قصص۔ نمبر دو اوامر اور نواہی۔ اخبار اور قصص جس قدر بھی ہیں اس کے اندر نسخ کو دخل نہیں ہے۔ اگر خبروں کے اندر نسخ کو دخل دے دیں
تو اس سے خبر کی تکذیب اور خبر دینے والے کی تکذیب لازم آتی ہے، اس لیے کہ جو خبر ہوتی ہے اس میں صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے، صدق اور کذب کا احتمال خبر میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جملہ خبریہ کو جب آپ نحو کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ بھی پڑھتے ہیں نا کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن جملہ انشائیہ کی جب آپ بات پڑھتے ہیں تو اس میں آپ پڑھتے ہیں کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو خبر کسی کے متعلق ہوتی ہے اس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، حقیقت پر مبنی ہو تو صدق کا احتمال ہے، اور خلاف حقیقت ہو تو پھر اس میں کذب کا احتمال ہے۔ تو یہ اوامر اور نواہی جو ہیں یہ انشاء کی قسم ہے، تو اس میں صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہے۔ تو اخبار اور قصص جس قدر ہیں تو ان میں یہ دونوں احتمال ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ خبر پہلے دی گئی تھی، فلاں نبی نے یہ خبر دی اور یہ خبر جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ خبر دینے والا بندہ جس نے خبر دی تھی علیہ باللہ وہ کاذب تھا اور خبر جھوٹ پر مبنی تھی۔ تو اس لیے جس نے نبیوں نے اپنی قوموں کو جو جو خبریں دی ہیں، قصص بیان کیے ہیں، ان کے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہے، کوئی نسخ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سخی ہے، وہ مضبوط ہے یا وہ ضعیف ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کا چہرہ ہے، اس کی زبان ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس طرح کی چیزیں اگر آپ کسی شخص کے بارے میں بتاتے ہیں تو بعد میں پھر آپ کہتے ہیں نہیں اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا قدم نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ نے جو پہلے خبر دی وہ جھوٹ تھی، تبھی تو یہ بعد میں آپ اس نئی خبر دے رہے ہیں، اور جس نے خبر دی پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ بندہ جھوٹا ہو۔ تو یہاں ایک اصول یاد رکھیے، جتنے صادقین ہیں، صادقین کی خبر کے متعلق اصل یہ ہے کہ اس میں تناقض نہیں ہوتا۔ سچے لوگوں کی خبر میں باہمی تضاد اور تناقض نہیں ہوتا، لیکن ان کی بعض باتیں بعض باتوں کی تفسیر پیش کرتی ہیں، یا بعض چیزیں بعض چیزوں کی تبیین اور وضاحت ضرور کرتی ہیں، لیکن باہمی طور پر تناقض نہیں ہوتا۔ اگر وہ آپس میں تناقض ہو، دونوں خبریں آپس میں حقیقتاً ضد کے اوپر مبنی ہوں، تضاد پر مبنی ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ صادق نہیں ہے، کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی اس کے برعکس کہتا ہے۔ صادق تبھی شمار ہوگا جب اس کی خبر میں تناقض اور تعارض نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو یہ اصول اس سلسلے میں کہ جتنے انبیاء اور رسل آئے سب صادقین تھے، تمام نبی سچے تھے، اور سچے نبیوں نے جو خبریں دی وہ بھی سچی تھیں، اور ان اخبار کے اندر کوئی نسخ نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بتایا گیا اللہ کی ذات کے متعلق، جس نبی نے جو بتایا وہ سچ پر مبنی ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی نسخ نہیں ہے۔ دوسری بات، اوامر اور نواہی، کسی چیز کا حکم دینا یا کسی کام سے منع کرنا، تو بسا اوقات اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے لیے کوئی حکم بھیج دیا جاتا ہے، پھر اس حکم میں تخفیف کر دی جاتی ہے، وہ پہلے والا حکم یا اٹھا کر نیا حکم دے دیا جاتا ہے، تو یہ نسخ پہلا حکم چھوڑ کر ختم کر کے دوسرا حکم بیان کر دینا، یہ اوامر اور نواہی کے اندر نسخ ہوتا ہے۔ تو ہر نبی اللہ کی طرف سے اپنی امت کے لیے اوامر اور نواہی بھی لے کر آئے ہیں جس پر امت نے عمل کرنا ہوتا ہے، اور انہوں نے کچھ آنے والے یا آپس سے پہلے
لوگوں کی خبریں بھی دی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ عبادات اور اللہ کی توحید کا سبق سب کا مشترکہ تھا، اور ان کے شرعی احکامات جدا جدا تھے۔ قرآن حکیم کو دیکھیے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا، اور اس رسول نے اپنی قوم کو یہ اللہ کا حکم سنایا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ اور سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے تجھ سے پہلے جس قدر بھی رسول بھیجے ہیں، ہر رسول کی طرف یہی وحی کی ہے ہم نے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تم سب میری بندگی کرو۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 میں فرمایا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا، اور جتنے بھی تجھ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ان سے پوچھ لیجئے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے اس رحمان کے سوا کوئی اور بھی الہ اور معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ تو قرآن حکیم کی یہ آیات بینات بڑا واشگاف طور پر واضح کر رہی ہیں کہ جتنے نبی اور رسول آئے سب اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کا حکم لے کر آئے، تو اللہ کی بندگی اور اس کی توحید یہ تمام انبیاء رسول کا دین تھا۔ تو توحید اور عبادت یہ سب نبی مشترکہ تھے اس میں، البتہ ان کی جو شرائع تھیں وہ مختلف تھیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی صحیح بخاری میں 3442 اور 3443 اور صحیح مسلم 2365 پر یہ ارشاد گرامی موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، کہ انبیاء رسل یہ اللاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں جدا جدا ہیں اور دین ان کا ایک۔ امہات سے مراد مائیں جو میں نے ترجمہ کیا، مراد سے شرائع ہیں کہ ان کی شریعتیں مختلف ہیں، شرعی احکام جدا جدا ہیں اور دین سب کا ایک ہے۔ اور جس نے انبیاء سابقین میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب کی تو یاد رکھیے اس نے تمام انبیاء رسل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تکذیب کی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر کیا۔ اب قوم نوح کی طرف صرف اللہ نے ایک ہی پیغمبر بھیجے، سیدنا نوح علیہ السلام۔ تو اس قوم نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تو قرآن حکیم میں اللہ نے ذکر کیا، کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ رسول تو ان کی طرف ایک ہی بھیجے گئے تھے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ تو اس لیے جو عقیدہ توحید ہے اور جو ایمان ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ہر نبی اور ہر رسول نے بیان کی ہے۔ شرعی احکام اگرچہ جدا جدا رہے ہیں، اوامر اور نواہی مختلف انبیاء رسول کو اللہ نے مختلف عطا کی، اور قرآن میں بھی سورۃ مائدہ کی 48 نمبر آیت کریمہ میں فرمایا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے اس کا راستہ اور اس کی شریعت ہر ایک کے لیے اللہ ہم نے مقرر کر رکھی ہے۔
تو یہاں سے یہ ایک بات سمجھ آئی کہ شرائط تو مختلف تھیں، اوامر اور نواہی تو مختلف تھے، لیکن دین توحید، ایمانیات سب پیغمبروں کا ایک ہی تھا۔ تو جب تمام نبیوں کا ایمان، توحید، اللہ کی ذات پر عقیدہ ایک تھا، اور اس عقیدے کو سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہوا، تو پھر تمام علوم سے زیادہ اشرف، زیادہ صحیح، زیادہ افضل یہی علم ٹھہرا جو ایمان اور عقیدے کا علم ہے، جس کے اندر نہ کوئی نسخ ہے توحید کے اندر، اور نہ ہی کوئی نبی اور رسول اس علم سے مستثنا ہے۔ ہر نبی اور رسول کو اللہ رب العالمین نے یہ توحید کا اور ایمان کا علم، اللہ کی بندگی کا حکم دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا کی طرف دعوت دینے والا دائی بنا کر بھیجا، دین توحید کا پرچار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو اس کے مد مقابل جہاں ایمان ہوتا ہے تو ایمان کے اپوزٹ چونکہ کفر ہے، تو کفر بھی اپنی جگہ پکڑتا ہے، شیطان بھی اپنی پوری چالیں چلتا ہے لوگوں کو ایمانیات سے دور کرنے کی۔ تو اس لیے طلبہ علم کو عقیدے کی جو دقیق ترین اور نفع بخش ابحاث ہیں ان کا فہم ضرور پیدا کرنا چاہیے، تاکہ کسی بھی دور میں دنیا کی کوئی طاقت ایک اہل الحدیث طالب علم کا عقیدہ بگاڑ نہ سکے۔ عقیدہ صحیح سلامت رہا تو اللہ کے فضل سے نجات یقینی ہوگی۔ عقیدے میں تزلزل پیدا ہو گیا، عقیدہ بگڑ گیا، ایمانیات میں خرابی آ گئی، سلف صالحین نے جو کتاب و سنت کی روح سے عقائد اور ایمانیات بیان کیے ان سے پھسل گیا اور ادھر ادھر ہو گیا، تو پھر سوائے گمراہی کے اور جہنم کی راہ ہموار کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جب عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے تو پھر یہ سمجھ بھی لینا چاہیے کہ عقائد میں گمراہی پیدا کرنے کے جو بنیاد اور اصل ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ عقیدے میں گمراہی در آنے کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ شرعی دلائل سے جہالت اور ناواقفیت، شرعی ادلہ سے جہالت اور ناواقفیت، اور دوسرا بڑا سبب ہوائے نفس، نفسانی خواہشات۔ شرعی ادلہ سے جہالت اور نفسانی خواہشات، یہ دو بڑے سبب ہیں جو بندے کو اس کی عبادت اور اس کے ایمان سے دور لے جاتے ہیں۔ اب میں مختصراً پہلے شرعی ادلہ سے جہالت پر بات کرتا ہوں۔ شرعی ادلہ سے جہالت کی کئی انواع ہو سکتی ہیں۔ پہلی نوع یہ ہو سکتی ہے کہ شرعی ادلہ کے وجود سے ہی بندہ واقف نہ ہو، یا تو ٹوٹلی طور پر اس کو دلائل کا علم نہ ہو، یا ہو تو بعض کا علم اور بعض کا نہ ہو۔ دوسری بات، شرعی ادلہ روایات اور حدیث کی صورت میں اس تک پہنچے تو ہیں، لیکن ان کے صحیح اور ضعیف ہونے کی معرفت سے محروم ہے۔ بسا اوقات شرعی ادلہ کے وجود سے تو واقف ہوتا ہے، لیکن ان کے صحت اور ذوف سے عدم واقفیت کی بنیاد پر خطا اور غلطی میں واقع ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری امثلہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدعی اور شرکیہ عقائد کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں،
اور پھر اس کے لیے وہ اس پر استدلال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس چیز سے وہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کی اصلیت اور حقیقت سے یا تو وہ لا علم ہوتے ہیں یا پھر وہ متجاہل بن کر تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں۔ چلتے ہوئے لگے ہاتھ میں ایک مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں، بہت ساری امثلہ ہے اس کی، لیکن ایک مثال میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پچھلے دنوں پاکستان کی فضاؤں میں بعض شرکیہ عقائد کے حاملین افراد نے اپنے آپ کو موحدین کی صف میں شمار کرنے کے لیے عقیدہ توحید پر کئی سیمینار کیے، اور پھر قبر پرستی سے جو شرک کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس میں ایک بحث قبروں کو پختہ کرنے، ان پر گنبد اور عمارت بنانے کی بھی آتی ہے۔ تو وہ اپنے اس نظریے اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے اوپر پورا گھر بنا ہوا تھا، اور دلیل کہاں سے دے رہے؟ امام عمر ابن شبہ نے اپنی کتاب تاریخ المدینۃ المنورہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے وہ سوال بھیجا، میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہوئی ہے، فضائل صحابہ کانفرنس بیگم کوٹ میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی ایک دو جگہوں پر موقع بنا، لیکن آج تک ہماری اس بات کا کسی مائی کے لال نے جواب نہیں دیا۔ تو میں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو اس کی سند میں عبدالعزیز بن عمران ایک راوی تھے، خود صاحب کتاب نے ہی اس راوی پر ایک ورقہ آگے جائیں تو اس کے اوپر جرح کی ہوئی ہے۔ اب لوگ وہاں سے روایت پہلے سے پیش کر رہے ہیں اور آگے سے یا تو جاہل ہیں کہ آگے اس کے اوپر کلام ہے، یا پھر ہٹ دھرمی اور ضد اور تجاہل عارفانہ برتے ہوئے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو بسا اوقات دلیل کی صحت کا ہی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یا پتہ ہوتا ہے تو جان بوجھ کر ضد اور ہٹ دھرمی میں ایسا کرتے ہیں۔ تو گمراہی کے اسباب میں سے پہلا سبب بیان کر رہا ہوں، شرعی ادلہ سے جہالت اور ناواقفیت۔ تو ایک نو میں نے یہ بیان کی، ہو سکتا ہے وہ شرعی دلیل کے وجود سے ہی واقف نہ ہو، دوسری صورت واقف تو ہو لیکن اس کی صحت اور ضعف کے بارے میں اس کو پتہ نہ ہو، اور تیسری صورت صحت و ضعف کا بھی پتہ ہو لیکن اس شرعی دلیل کی مراد اور اس کے شرعی مفہوم سے نا واقف ہو، اور اپنی من مانی کا ترجمہ اور اپنی مراد اس سے نکالنے کی کوشش کرتا ہو۔ تو کئی لوگ جو ہیں وہ اصل میں عربی علوم سے ہی نا واقف ہوتے ہیں اور شرعی احکام پر خواہ مخواہ ہی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ آج کل مثال کے طور پر فیس بک پر بڑے مفتی بیٹھے ہوتے ہیں جو کاپی پیسٹنگ کر کے مفتی بنے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ پھر ایسی چھوڑتے ہیں کہ خود بھی انہیں اس چیز کا قطعاً کوئی علم نہیں ہوتا، اور بلکہ عربی علوم سے بھی نابلد ہوتے ہیں۔ ہمیں کتاب اور سنت کی جو زبان ہے، اس زبان سے واقفیت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کتاب اور سنت کے الفاظ کا لغوی اور شرعی معنی وہ معلوم ہوگا تو جہالت سے نکلیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اہل بدع، خاص طور پر ان کی گمراہی کے اسباب میں یہ بہت بڑے اسباب ہیں، یا تو شرعی دلیلیں نہیں ان کے پاس ہوتی، یا ہوتی ہیں تو صحت و ضعف کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو یا پھر صحت و ضعف کا بھی اگر علم ہو تو شرعی دلیل کا جو شرعی مقصد، شرعی معنی اور شرعی مفہوم ہوتا ہے اس سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ اس لیے تو ہمارے اسلاف سے یہ بات مروی ہے۔ مثال کے طور پر امام ابو شامہ المقدسی کی ایک کتاب ہے، خطبۃ الکتاب المعمل فی الرد الی الامر الاول۔ المعمل جو کتاب ہے، اس کے خطبہ میں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو عبید
رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے لغت کے بہت بڑے جو امام ہیں امام اصمعی رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، اور وہ فرماتے ہیں میں نے خلیل بن احمد، یہ بھی الفراہیدی بہت بڑے لغہ کے امام ہیں، میں نے ان سے سنا، اور وہ کہتے ہیں میں نے امام ایوب السختیانی سے سنا، یہ بڑے لغت اور حدیث کے اور تفسیر کے اور عقیدے کی باتوں کے بہت بڑے امام تھے۔ امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عامت من تزندک من اہل العراق لجہلہم بالعربیہ، عام طور پر عراقی لوگ جو زندیق ہوئے ہیں وہ عربی علوم سے جہالت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح کا کلام امام شافعی رحمہ اللہ سے سیر اعلام نبلاء میں بھی منقول ہے، ابو عمر بن العلا سے بھی منقول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ بات منقول ہے کہ اکثر من تزندک بالعراق لجہلہم بالعربیہ، اور امام اصمعی کا ایک قول جو علامہ سیوطی نے اپنی لغت کی کتاب جو ہے المظہر جلد دوم صفحہ 217 پر نقل کیا، وہ یہ ہے امام اصمعی فرماتے ہیں تزندک ہؤلاء القوم، یہ قوم زندیق ہو چکی ہے، لجہلہم باللغت العربیہ، عربی لغت سے نادانی اور ناواقفیت کی وجہ سے، وَلَوْ كَانُوا مُطَّلِعِينَ عَلَى خِفَايَا اللغة، اگر یہ لوگ لغت کے مخفی زاویوں سے واقف ہوتے، پوری طرح اطلاع رکھتے ہوتے، لَفَهِمُوا حقیقت القرآن والحدیث، تو یہ قرآن اور حدیث کی حقیقت کو ضرور سمجھتے، وَلَمَا اِتَرَاهُمُ الشَّكُّ فِي الدِّينِ، اور بلا شبہ دین کے اندر شک اور شبہ میں نہ پڑتے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو صحیح لغہ عربیہ کا علم ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور جو بندہ قرآن اور حدیث کی حقیقت کو نہیں جانتا، ایمان کے حقائق اور معارف سے نابلد ہوتا ہے، سمجھو اس کو عربی لغہ کا اور عربی علوم کا صحیح معنوں میں کوئی تعارف اور کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو چونکہ قرآن حکیم جو مصدر ہے بڑا، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت جو دوسرا بڑا مصدر ہے اسلام کا، اصل یہ دونوں جو وحی الہی پر مبنی ہے، قرآن اور سنت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود ذکر کیا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تیرے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی، یہ سورۃ نساء کی آیت ہے۔ کتاب و حکمت دو چیزیں اللہ نے وحی میں اتاری ہیں، تو کتاب کا معنی قرآن ہے اور حکمت کا معنی سنت رسول ہے، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ، احکام القرآن اور کتاب العم میں، امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر جامع البیان میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، امام ابن الجوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیر فی علم تفسیر میں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، اسی طرح تفسیر راغب میں، اور امام ابن القیم نے احتمال جیوش الاسلامیہ میں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، اور اس کے ساتھ علامہ سیوطی نے الامر بالاتباع والنہی عن الابتداء میں، امام عبد الرزاق نے تفسیر عبد الرزاق میں، امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الاحزاب آیت کریمہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اس آیت کی تفسیر میں الحکمہ کا معنی السنہ لکھا ہے۔ تو اللہ نے کتاب و سنہ کو اتارا، یہ دین ہے، وحی ہے دو، تو جس کو اس وحی الہی کی سمجھ آ گئی، سمجھو عربی علوم کو جانتا ہے، اور جو اس وحی الہی کو سمجھ نہیں سکا، اس کے حقائق سے واقف نہیں ہو سکا،
وہ جتنا مرضی عربی کا دعویٰ کرتا پھر سمجھے اس کو عربی علوم کی صحیح معنوں میں کوئی واقفیت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے وحی کو سمجھنے کے لیے لغت اور زبان کی سلامتی کھول کر بیان کی ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول اللہ پاک نے قوموں کی طرف بھیجے ہیں ہدایت کے لیے، تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جس قوم کی طرف بھی بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ سورۃ ابراہیم کی 4 آیت کریمہ آپ ملاحظہ کریں۔ اللہ احکم الحاکمین کا فرمان ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا الا بلسان قومه مگر اسی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، ليبين لهم تاکہ وہ رسول ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دے، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس کھول کر بیان کرنے کے بعد جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے دے، یعنی واضح ہونے کے بعد جو مان جاتا ہے اللہ اس کو ہدایت اور رشد سے نوازتا ہے، اور جو واضح ہونے کے بعد تسلیم نہیں کرتا اللہ رب العالمین اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اسی خالص عربی زبان میں، جو اس وقت قوم کی زبان عربی تھی، خالص عربی زبان میں وحی دے کر بھیجا ہے۔ تو یہ جو وحی پہلے نبیوں کو دی وہ انہی کی قوم کی زبان میں تھی۔ کیوں تھی؟ تاکہ ان کی زبان میں پیغمبر بات کرے اور وہ قوم اپنے ہی زبان میں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لے۔ اس پر بے شمار مفسرین کے حوالہ جات ہیں کہ قوم کی زبان میں رسول کیوں بھیجے، تاکہ وہ قوم اس رسول سے بات کو سمجھے۔ اور میں نے ان کا ایک معتد بہی حصہ اپنی کتاب مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول اور ضوابط، اپنی اس کتاب میں میں نے بہت سارے مفسرین کے اس آیت کی تفسیر میں حوالہ جات نقل کیے۔ تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ ہر نبی اور رسول کو جو اللہ نے بھیجا تو اس قوم کی زبان میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ قوم اس زبان میں بات کو سمجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ عربی تھا، جس دور میں آپ آئے لوگوں کی زبان عربی تھی، تو اللہ نے قرآن حکیم کو فصیح عربی زبان میں نازل کیا، جیسے سورۃ شعراء میں فرمایا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اس وحی کو روح الامین لے کر اترے تمہارے دل کے اوپر تاکہ تم ڈرانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ، اور کس زبان میں؟ عربی مبین، کھلم کھلی اور واضح اور فصیح و بلیغ جو عربی زبان ہے اللہ نے اس میں اس کو بھیجا ہے۔ اور سورۃ احقاف کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، یہ کتاب ہے مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، لسانً عربیہ، ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے ظلم کیا، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کے لیے اس میں بشارت ہے۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھیے، عربی زبان کے ساتھ واقفیت پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے شرعی مدلولات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے جو ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی دے کر بھیجا، تو اس پیغمبر کی بیان کردہ قولی اور عملی تشریح جو حدیث اور سنت کی صورت میں آج امت مسلمہ کا پاس محفوظ ہے، اس کو ساتھ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ شرعی معنی کے لیے محض لغت کافی نہیں ہوتی، اس کی کئی ایک امثلہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری 1916 نمبر اور مسلم 1090 نمبر پر حدیث ہے،
عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لما نزلت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جو سورۃ بقرہ کی 187 نمبر آیت ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس وقت تک کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید داغا سیاہ داغے سے کھل کر واضح ہو جائے، تو عدی کہتے امدت الی اقال اسود و الی اقال ابیض، میں نے سفید اور سیاہ اقال اور رسیاں جو ہیں ان کا صدر ارادہ کیا، فجعلتہما تحت وسادتی، میں نے سفید اور سیاہ رسیاں اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیں، فجعلت انظر فی اللیل، رات کے وقت میں اس کو نگاہ پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا، فلا یستبین لی، تو میرے لیے وہ کھول کر آپس میں واضح نہ ہوئی، فغدوت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صبح سویرے اٹھ کر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فذکرت لہ ذلک، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو ذکر کیا، فرمایا انما ذلک سواد اللیل و بیاض النہار، کہ خیط الابیض سفید داغے سے مراد بیاض النہار دن کی سفیدی ہے، اور الخیط الاسود سے مراد سواد اللیل رات کی سیاہی ہے، مطلب جب رات کی تاریکی چھٹ رہی ہو اور سپیدہ صبح طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تب دیکھیں الخیط الابیض اور الخیط الاسود، یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، اور یہ لفظ جو قرآن کے تھے لغوی معنی تو وہ جانتے تھے، لیکن اس کے شرعی معنی سے ناواقف تھے، اور شرعی معنی کو سمجھنے کے لیے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں حاجت اور ضرورت پڑی۔ اس کی دوسری مثال صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمان بالظلم کا ذکر ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لا کر ایمان کے ساتھ ظلم کا اختلاط نہیں کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت والے لوگ ہیں، تو صحابہ نے سمجھ لیا کہ اس ظلم سے مراد عام طرح کا ظلم ہے، کہ چھوٹا موٹا بھی کوئی ظلم کرے ایمان لا کر تو وہ ہدایت والا اور امن والا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ، اور ہم میں سے کون سا وہ شخص ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ ظلم تو ہر کسی سے ہو جاتا ہے، پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیونکہ لفظ ظلم کا معنی اور اس کی مراد تو وہ لغتاً جانتے تھے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل میں سے اٹھا کر دوسرے محل پر رکھ دینے کا نام ظلم ہوتا ہے۔ تو صحابہ سمجھے کہ اس سے مراد عام ظلم ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں میرے صحابیوں، اس سے یہ ظلم مراد نہیں، تم نے سمجھ لیا، اس سے وہ ظلم مراد ہے جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تب ظلم کا لفظی معنی تو جانتے تھے، لیکن قرآن کی تفسیر کیا تھی اور وہاں شرعی مقصود کیا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لغت کا کوئی بڑے سے بڑا بھی اپنی جگہ پر کوئی امام کیوں نہ ہو، تو کتاب و سنت کی نصوص کا شرعی معنی سمجھنے کے لیے صاحب وحی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی ساتھ ملانا ضروری ہے۔ تو یہ اسی طرح ایک اور میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ائمہ جرح اور تعدیل میں امام احمد ابن عدی کا ایک بہت بڑا مقام ہے، جن کی علم رجال پر کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال۔ امام ابن عدی اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال کی جلدوم
صفحہ 365 اور 366 پر ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ ایک شیخ تھے ابو مرحوم القاس بغداد کے اندر، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع کیا ہے، تو یہ محاقلہ اور مزابنہ کیا چیز ہے؟ تو وہ ابو مرحوم القاس کہنے لگے المحاقلۃ حلق الثیاب عند السمسار، کہ محاقلہ سے مراد یہ ہے جس وقت بولی دیتے ہیں نا، بولی دیتے وقت کپڑے جو ایک دوسرے کے پھاڑتے ہیں تو کپڑے پھاڑنا، حلق کرنا، یہ مراد ہے۔ والمزابنۃ ان تسمی اخاک المسلم زبونا، تم اپنے مسلمان بھائی کو زبون کا نام دے دو۔ زبون خریدار اور گاہک کو بھی کہتے ہیں، اور زبون جو ہے وہ معاملے سے پہلو تہی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے محاقلہ اور مزابنہ کا لغوی معنی جو ہے نا وہ کر کے تو مفہوم اور ذکر کر دیا، حالانکہ ایک ادنا سا فقیہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ محاقلہ سے، مزابنہ سے مراد یہ جو ایک ہی جنس کی معلوم چیز کو اسی جنس کی مجہول چیز کے بدلے میں بیچنا ہے، اور اس کا خاص استعمال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باغ کے پھل کو بیچتا ہے۔ اس طرح اگر وہ کھجور کا ہے تو خشک کھجور جس کا ماپ اور تول پورا ہے اس کو تر کھجور کے بدلے میں بیچتا ہے۔ اب تر کھجور تو خشک ہو کر کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کھڑی کھیتی ہے، ابھی وہ پک کر تیار نہیں ہوئی تو تیار شدہ اناج کو اس کھڑی کھیتی کے عوض میں بیچ دینا۔ اور محاقلہ، ابھی گندم جو ہے وہ اپنے خوشوں کے اندر ہی ہے تو کھڑی کھڑی اس کا سودا کر دینا، اب پتہ نہیں وہ کتنی گندم نکلتی ہے، وہ مجہول چیز ہے۔ تو اس طرح یہ محاقلہ اور مزابنہ کے شرعی معنی کتب حدیث میں موجود ہیں، لیکن وہ شرعی معنی کو بعض اوقات لوگ جب خالی لغت کے سہارے بات کرتے تو ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ تو ہر شرعی معنی کی کچھ حدود ہیں۔ شریعت نے شرعی الفاظ جیسے الصلاۃ، الزکوٰۃ، الحج، الصوم، یہ اصطلاحات دی ہیں نا، تو ان کے معنی بھی بتائے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے شرعی معنی کو شرعی نصوص سے بالکل نکال کر الگ معنی پہنا کر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر نصیریہ جو باطنیہ کے فرق میں سے ایک فرقہ ہے، تو ان کی گمراہیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صلاۃ کا معنی خالق اور مخلوق کے درمیان جو صلہ ہے اس کو صلاۃ کہتے ہیں، اور زکوٰۃ سے مراد مال دینا نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ النفس ہے، اپنے آپ کو، اپنے اندر کو پاک اور صاف کرنا، یہ زکوٰۃ ہے۔ تو اس جنس کی خطائیں بہت سارے لوگ ایمان اور ایمان کی حقائق کے بارے میں بھی کرتے ہیں، حقیقت کفر اور اس کی حدود کے بارے میں بھی لغت کے الفاظ لے کر اور شرعی نصوص کو پس پش ڈال کر کرتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ لغت جو ہے، جو شرعی زبان ہے، اس کو نہیں سمجھتے اور شرعی ادلہ سے ان کی جہالت ہوتی ہے۔ تو اس کی 3 نوع میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ نمبر 1، یا تو وہ اس شرعی نص کے وجود سے ہی بے خبر ہے۔ نمبر 2، وہ وجود سے تو باخبر ہے، خواہ تمام شرعی نصوص سے یا بعض سے، لیکن ان کے صحت اور ضعف کو پہچانتا نہیں ہے۔ اور نمبر 3، اگر صحت اور ضعف بھی پہچانتا ہے تو بعض اوقات ان کے معانی اور مراد سے ناواقف ہوتا ہے۔ تو یہ جہالت جو ہے شرعی نصوص کے وجود کی، شرعی نصوص کے صحت و ضعف کی، اور شرعی نصوص کے معانی اور مفاہیم اور مراد کی جہالت، یہ انسان کو
اس کے عقائد میں بھی خرابیاں پیدا کرتی ہے اور اس کے دیگر احکامات کے اندر بھی اس کو رائے رات سے دور لے جاتی ہے۔ اور دوسرا بڑا سبب ہے وہ ہے ہوائے نفس۔ انسان اپنی خواہشات کا پیروکار بن جائے، شرعی نصوص کو اپنی خواہش کے تابع بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی من مانی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہوائے نفس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر باخبر کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی 145 نمبر آیت کریمہ میں فرمایا وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور البتہ اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی تو اس صورت میں آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہا ہے کہ جب آپ کا وحی آ گئی ہے، شرعی علم آ گیا ہے، تو وحی کا علم آنے کے بعد پھر کسی بھی شخص کی ذاتی بات اور اس کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی۔ اور اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر سورہ صاد کی 26 نمبر آیت میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ہوا اور خواہش کے پیچھے مت چلیں، ورنہ یہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دے گی۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو خواہشات نفس سے بچایا، اور نبی جب بھی بولتے تھے تو ہوائے نفس سے نہیں بولتے تھے، جس طرح سورہ نجم کی 3 آیت میں ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر ہوا سے، خواہش نفس سے نطق نہیں کرتا۔ پیغمبر جب بھی بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ بولتا ہے۔ تو نفسانی خواہشات، اب ہم دیکھیں جتنے بھی گمراہ فرقے، ہر کوئی اپنی مرضی کا ترجمہ، اپنی مرضی کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، احادیث کا معنی اور مفہوم بگاڑ رہا ہوتا ہے، بلکہ کئی لوگ جنہوں نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ ہم ایک امام ہم نے مقرر کر لیا، جو امام کی طرف سے بات آئے کہ اس کو لیں گے، اس کے خلاف کا آئے تو حدیث ہو، صحابہ کے آثار ہو، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ وہ آیات اور حدیث سے استدلال کو وہ کفر قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ جس کی مثال آپ بریلوی عالم مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب جا الحق سے تقلید کے چیپٹر سے لے سکتے۔ اس نے وہاں لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ سے باہر نکل کر بات کرنا تو گمراہ ہونا ہے، خواہ وہ بات قرآن کے مطابق ہو، خواہ وہ بات حدیث رسول کے مطابق ہو، خواہ وہ بات کسی صحابی کے قول اور اثر کے مطابق ہو۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے والے کہ قرآن کے مطابق بھی بات ہو تو ائمہ اربعہ سے نکل کر آئے تو مانیں گے، حدیث ان سے ہو کر آئے تو مانیں گے، اور صحابہ کے آثار ان کی طرف سے ہو کر آئے تو مانیں گے، ورنہ گمراہی اور کفر ہوگا۔ ان کے ظاہری معنی لینے کو وہ کفر سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جنہوں نے شرعی نصوص کو اپنی ہوا اور خواہشات کی بھینٹ چڑھایا ہے، خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور انہیں لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ تو اس لیے میرے بیٹو، یہ چند ایک میں نے تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو گمراہی کے 2 بڑے سبب، شرعی نصوص سے ناواقفیت، اور دوسرا ہوائے نفس۔ اور اسی طرح شرعی نصوص کے معنی کو سمجھنے کے لیے عربی زبان اور ان کی مراد رسول اللہ کی لائی شرع سے کے مطابق رکھنی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علم شریعت کا سب سے اعلیٰ اور افضل علم ہے، جس میں اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے اسماء و صفات اور اس کی توحید کا بیان ہے، چونکہ یہ تمام نبیوں کا مشترکہ دین ہے اور اس کے اندر کوئی نسخ نہیں ہے، اخبار میں کوئی نسخ نہیں ہوتا۔ ہاں، لوگوں کے جو شرعی احکام دیے وہ اللہ تعالیٰ مختلف امتوں کے لیے الگ الگ، کسی امت کو کوئی حکم دیا اور کسی کو کوئی دیا، وہ شرائع چینج ہوتی رہی۔ دین تمام انبیاء کا ایک تھا، اور وہ دین اللہ کی وحی پر مبنی تھا اور توحید اور ایمان اور عقیدے پر مبنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ایمان اور عقیدے کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ باقی سبق انشاءاللہ جو ڈیٹیل دی آپ کو اس کے حساب سے ہوں گے۔ آج میں نے چند ابتدائی اور تمہیدی باتیں یہ رسالہ پڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ڈائریکٹ آپ کا رسالہ شروع ہو جائے گا۔
آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.